پورا ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے, جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں, اور جو علماء کے اقوال دیکھے, اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں, اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں, پھر ایک ایک کی سند پڑھوں, پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں, تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی, اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے, جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں, کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر, اس کا نام شب برات ہو اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی, حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا, اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا, یہ اچھے کپڑے پہننا, ان دو چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے, اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں, پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے, سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل, یعنی کوئی خوشی منائیں گے, تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں, اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں, تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا, اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا, یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں, میٹھا بناتے ہیں, کھاتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی, جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں, اس کو بھی عید قرار دیا, اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں, اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے, اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں, تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں, اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے, جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے علم میں نہیں ہے کم از کم, ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو, یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو, یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا, ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے, اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر, عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے, رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز, اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے, اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے, مشہور حدیث ہے, لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یا کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے, لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے.
یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو. یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں. آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں، نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں. کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں. اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں. جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ! کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں، میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے، سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے، آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھیں جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات، گھر میں بیٹھیں آرام سے، یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں، ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. ایک تیسری چیز کیا ہے؟ کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر، تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو 1 سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے، ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں،
تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے، انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے، لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں یا قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، صحیح حدیث بھی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو، متواتر نہ ہو، صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے، تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں، آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں، اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی، بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں 1 سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا۔ تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے، آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا۔ پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا، وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے۔ نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر، اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے، تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں، تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر تمام محدثین کا، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ علماء، وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے،
تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ضعف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے، بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے یہ بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے، تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے، گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو
بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ جو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی، جمہور کا مذہب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی، اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی، اپنے طور پر اجتماعی سطح پہ کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو۔ شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں، سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان۔ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، لو بھیا۔ تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو، بولو نا، چھوڑ دو۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے بعد میں بھی پہلے بھی، تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے۔ تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے، کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے
ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے، وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم۔ واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا، وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا۔ اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو، بار بار بتاتا ہوں۔ نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا۔ کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں، میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا، تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے، تو اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا۔ یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے۔ اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن۔ پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل، لیکن باتوں کو گھما دیا، پبلک کو تو نہیں قرآن سنت کا زیادہ پتا ہوتا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف، لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا۔ قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ تبھی تو میں بار بار جو چیلنج کرتا ہوں نا، 3 طلاق ایک نہیں ہوتی، اس پہ بہت سارے اب میرے خلاف کلپ آنے لگے۔ ابے کسی ایک صحابی سے دکھا دو نا یار جس نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، دکھا دو نا آپ۔ اور حدیث کی کتابوں میں 3 کو 3 کہنے کے فتوے بھرے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، گھماتے رہتے ہیں ایکچولی یوں کر کے۔ چھوڑو تم قرآن و سنت کو، تم یہ بتاؤ قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر ہے جو صحابہ کی تھی یا تمہاری اپنی معتبر ہے؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا، لیکن یہ پورا اصول ہے، یاد رکھو۔ آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب اس کو مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا۔ اور اجماع کی بھی 2 قسمیں یاد رکھو، ایک اجماع تو ہوئے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ، ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے۔ تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھیں، اور یاد رہے گی نا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل
نہ کرتے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا, تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا, دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا, چل بھائی تو پہلا پارا, تو دوسرا پارا, تو تیسرا پارا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو, یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا, کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا. حضرت علی کی شہادت ہوئی, سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی, کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان, چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو, یا حضرت عثمان کی منائی ہو, یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو, اماں کی منائی ہو. یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں, ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرأت نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی, فرضی ہوتی ہیں, مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی, لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان سندھ کے راستے سے آیا نا, یہاں تو ہندو رہتے تھے, تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو, اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد ابن قاسم نے, کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی, اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہونا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا, ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم. ظاہر اس میں تبدیلی آئی ہوگی, میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے, لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا, اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ, چینج, تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے, اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں, کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی گھروں میں بزرگوں کی, باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگایا کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا, میں اسی اسٹائل میں کہوں گا نا جس اسٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں 12 ربیع الاول, اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے, اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں, اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, مجتہدین, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں, کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی, اور وہی 13 کی تھی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے, اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے, عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب, صحیح حدیث صحیح ہے. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ, جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں, وہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ, یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے. پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے, اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ,
ہے بھائی؟ کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرے؟ کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی؟ کوئی عرس ہو رہا ہوگا جی، یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وجد آ رہا ہے، اچھل رہے ہیں دائیں بائیں، کوئی ایک دم ہوا تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو، دھمال ہوا، اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھے، کیا کر رہے تو یہاں، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار، یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ، جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو، کیا پن لگا کے، وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا، کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ چلا دیا کرو ساتھ۔ تو یہ عرس ہو گئے، قبروں پہ قوالیاں ہو گئیں، دھمال ہو گئے، اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور بیچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام، قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ، قبرستان رات کو جانے کا موقع نہیں ہے، دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام۔ تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا۔ یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بھی بول لیا کرو، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور وَنَحْنُ بِكُمْ خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں۔ بہت ڈر لگے گا، کب کب آنے لگو گے، یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا۔ تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے، تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے۔ اور یہ جتھے بنا کے جانے میں، جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے، گپے لگ رہی ہوتی ہیں، اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی، موبائل وہی پرانا چل رہا ہے، ابھی تو نیا آ چکا ہے، تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی۔ اور زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو، جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور، واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور، پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے کبیرہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی، کہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائے آ گیا، پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی۔ تو خیر یہ آیت یاد رکھیں، جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں، تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی، سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، صاف ستھرا دین، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے۔ یہ محرم میں بھی یہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے، کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے، صبر کر کیا ہے انہوں نے۔ تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی، نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں، اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے۔ اور ویسے بھی شہید کا کوئی شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا رہا ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں، یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے، آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو، اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو، غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، ثابت تک کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق، اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو۔ وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی۔ باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے، کسی نے ایک کو ترجیح دے دی دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی اس میں تعویل کر دی، اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ،
پھر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ، اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے، تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی۔ تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو۔ چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں، یہ آیت ہو گئی، تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں۔ لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا، اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا۔ تو نظم کسی چیز کا بنانا، اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر شخص کا اپنا نظم، ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا، دوسرا ترمذی کا، کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا، دوسرا بخاری کا، کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے، کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کے ہاں دیسی سٹائل ہوتا ہے، پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا، سسٹم ہوتا ہے ان کے ہاں۔ خیر، تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے گھڑی، اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے؟ تو گھڑی ایجاد ہی نہیں تھی تو ہوتی کہاں سے؟ جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے، تو اس دور میں بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے، کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی، جہاز تھے کیا؟ تو جہاز بھی بدعت ہے۔ بھائی اس دور میں بھی سواری تھی، آج بھی کیا ہے؟ سواری ہے۔ سواری مقصد تھوڑی ہے، وہ تو ذریعہ مقصود ہے۔ تو نبی کے دور میں جہاز ہوتے تو آپ بھی جہاز نہیں سفر کرتے۔ تو بدعت کا مطلب کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی ہم آگے چلتے ہیں اب۔ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے بہت کم ٹائم دیا ہے آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے تو یہ بہت ٹائم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔
وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو. اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بعض برے خواب ہوتے ہیں انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں. کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا. دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو. تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے. کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا. 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے. 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو.
تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری, تڑپتا بہت ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے, یعنی قتل کرنے کی سزا, بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے, ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ, تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی, یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان, ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے, ہمارے بچپن کی بات ہے, کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے, لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے, اردو بھی بولتے تھے, عربی بھی بولتے تھے. تو کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بلوچی تھے بڑے مضبوط, بروہی, کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا, جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا؟ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی, دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسے ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں, غلام, رنگ بھی سیاہ, قوم بھی الگ, غلام. ان کو ہدایت مل گئی, چاہت تھی ان کے دل میں, طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں, حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا وہ سچ کہا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, ہزاروں کو قتل کیا, خدا سے بغاوت کی, اللہ کے وجود کا انکار کیا, اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے, اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا, 1% چانس ہے, تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے, پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. تو اس نے ڈیلے کی, اس نے کہا نہیں, یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے, 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, لیکن ہے پورا زندہ, ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے,
بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے, یہاں تک کہ اسٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا. این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں, قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا, تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, میں تیرے وجود کا قائل, تیری توحید کا قائل, تیرے پیغمبروں کا قائل, مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے, صحیح احادیث سے, متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت ایک سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں, اللہ تو موت کا یقین ہے اس کو, اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے, لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے, اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے, بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو, جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو, بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے, وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں, ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ, دل سے ہو چکے ہوتے ہیں وہ. اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے, یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے, اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں, جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں, قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے, میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا, میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی, خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا, اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا, اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو, بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ.
میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ؟ جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر، وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی. آپ کہہ رہے پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے، اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسیں اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد، پورا ایک اتنا بڑا نظام، بارشوں کا نظام، صحراؤں کا نظام، یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں. اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو، ناک سے سونگتی ہو، کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے، کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت، ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ اور میرا اعتراض تھا. اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا، اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک، گاڑی تو کسی نے بنائی ہے، تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتا. سوال تربوز کے متعلق تھا، جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں، محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ وہ سوری محمود غزنوی نے، محمد بن قاسم نے نہیں. وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا؟ تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں. ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو، بریک کی جگہ بریک ہو، اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے، یعنی نیچر ہے نا، نیچر اتنی ذہین، اتنی فتین، اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا، پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے، پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا، پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا، وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے، ارتقاء، اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار؟ کہ دیکھو ارتقاء، بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا، یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی، اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے، 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے، اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا. پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے. اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، سیکس کے لیے تھا. اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے. ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں. لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے، ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا. یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس، اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی. اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا. انسان کا اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے، ایک ہوس سمجھا جاتا ہے. میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو، ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر، یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کرے. اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے، انسانوں کی
نسل بڑھانا, جانوروں کی نسل بڑھانا. حالانکہ ان دونوں, دیکھو مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں, یعنی کوئی بچے ہوں, ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ, ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے. وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے. انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا, اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ, اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے, اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا. مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں, وہ اس بات کا یقین نہیں کرے. وہ کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا, وہ فرضی مفروضے گڑے گا, وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے, دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں. تو کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مٹی سے بنایا. قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا. تو کہہ رہے ہیں قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, ہے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا, فإنا خلقناکم من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا, ثم من مضغہ, پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ, خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ, پھر گوشت میں تبدیل کیا. تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا. قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنایا ہم نے. لیکن قرآن اصل میں جو اب بتانا چاہ رہا ہے, ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے, پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے, وہ گوشت میں, وہ خون میں تبدیل, پھر خون گوشت میں تبدیل, پھر گوشت, اور یہ ساری ایسے, اور کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے. جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا, انتہائی بدبودار ہوتا ہے, جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے, اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے. اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو, جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو, وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دی. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں, ہاتھ تان کے رکھو ان مولویوں کو, کھینچ کے رکھو, اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم, تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عیاشی عیاشی, پھر تو جو چاہے کرو بھائی. لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس لیے یہ مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں. مذہب سے ہٹیں گے, ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی نا. ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے, نذرانے ملتے ہیں, ان دعویٰ ہے یہ. فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا. ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں. اس میں عیاشی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا. پھر وہی مثال ہے نا, لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی, میں کہتا ہوں پھر کروا لو, ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں. عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے, وہ کہتا ہے نہیں, نا 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 نا, اس میں عیاشی. بولتے کیوں نہیں ہے. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے, تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا, وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں, عیاش لوگ, شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. علماء کے ماضی کو دیکھو, ہم جب مدرسے میں گئے نا, پہلا سال تھا ہمارا,
تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے, اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے, بڑی گاڑیاں, اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا, تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سارے علماء کا ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا, وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ان علماء کا, یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو وہ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو, آپ بھی دیکھ لو, ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے. وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا جو آپ کا بچہ, یقین نہ آئے نا, آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے, آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے, آئی بات سامنے, 100 رشتے آئیں گے, 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے. 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے, بولو مدرسے کے دوسرے سال میں, ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں, یا 4 سال باقی ہیں, یا آخری سال ہے, دور حدیث کر رہا ہے, پتلی گلی سے نکلیں گے وہ. اور اسی شکل کا, اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے, یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے, ایک بیوقوف ہوگا لڑکی کا ابا, وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو, ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو, ہم سے زیادہ صلاحیت والے, ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں, ان کو ہدیہ نظر آنے کہاں سے دیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے, ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک, اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان یہی تھا, سمجھ رہے ہو, جب ہم مدرسے میں گئے, یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں, تبلیغ میں وقت لگائیں گے, دین کا کوشش کریں گے, لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. بھئی یہی سوچ کے آئے تھے, وقف کر کے بس ختم, اب واپس نہیں جانا. تو کسی کو مل جاتے ہیں, کسی کو نہیں ملتے, کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے, کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے, اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں, حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے تاکہ ان کی دکانیں چلی رہے ہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پہ. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ کھلا کھلا کے بھاگ رہے ہیں, ہم بکرے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے. اب ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دمبے ہمارے پیچھے, کھا لے. نہیں کھاؤں گا یار, مروں گا یار, اور بھی دنیا میں کام ہے, اور بھی دنیا میں غم ہے. ابھی ہم تھر گئے, اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے, ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق نہیں آج کے ٹاپک سے, لیکن آ گیا نا بیان میں. میں تھر سے آیا ہوں نا, کل ریگستان نہیں ہے تھر, وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی, میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی, واقعی اس کو صحیح کہا. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ, مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتا, بٹیر ماشاءاللہ, اور اللہ بھلا کرے ہرن, اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں. دیکھو وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے, خرگوش, ٹھیک ہے نا, تیتر, بٹیر نہیں تھا تیتر تھا, مور. ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ, تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے, لیگل کوئی کام نہیں کرتے, لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں, کھا نہیں سکتا انسان, ایک چیز کھائے گا بھائی.
تو پھر کہنے حضرت یہ بھی تھوڑا. میں نے کہا یار انسان ہے, ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ان کی بڑی, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ شہری لوگوں کی. جس ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا, جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نخواستہ, اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں. وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے گلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے, پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے, پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں, نکلو یار, تو نکل گئے جوڑیا بازار تقریب میں, ایس ایم سائنس کالج جوڑیا بازار نکل لیے. سارے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے, موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا, ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا, فیل ہو گیا. میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا, آپ نے انٹر کیا, آپ تو پھرے لے کر پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے, سمجھتے ہیں نا, رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی. کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں, کوئی قمیض ایسی نہیں, کوئی کرتا, کراچی کی